رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه. مسلمانوں، جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو بھی مسلمان جس چیز کی دعا کرے، جو بھی اللہ سے طلب کرے، مطالبہ کرے، الا اعطاه اياه، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں. وقال بيده يقللها، اور آپ نے کہا یہ بہت چھوٹی گھڑی ہوتی ہے. وہی ساعۃ خفیفہ، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا، اس لیے اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو. یہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء نے مختلف اقوال پیش کیے. دو روایتیں ہمیں اس کی وضاحت کرتی ہیں. ایک روایت بتاتی ہے اس گھڑی کا وقت ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی، اس کے درمیان جتنا وقت گزرتا ہے یہ وقت اتنا مبارک ہے، جو بھی مانگو اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں یوم الجمعہ 12 ساعة، جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں. لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا آتاه اياه، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتے ہیں. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہوتی ہے. دوسری روایت کے لفظ ہیں بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج کی ٹکیا غروب نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ مبارک گھڑی رہتی ہے. یہی وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، درود پڑھتے. لا یکلمہ احد، مغرب کی نماز تک کسی سے کلام کرنا پسند نہ کرتے. اور سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے، جمعے کا دن ہوتا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر بھی جاتے، دروازہ بند کر لیتے اور کسی کو مغرب تک آنے کی اجازت نہ دیتے. سبب کیا ہے؟ اس دن کثرت سے درود کیا جائے، اس دن کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے دعا کی جائے، جس کو اللہ نے عید الاضحیٰ، عید الفطر اور تمام دنوں کا سرتاج کہا. اس دن کا اہتمام کرنے والا بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہوگا. اللہ رب العزت اس دن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کثرت سے درود پڑھیے. صبح کے وقت ہی یہ ذمہ داری ادا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی 10، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، میری سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہے جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے. کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. ومحى عنہ 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ورفع له 10 درجات، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. وصلی اللہ علیہ وملائکته 70 صلاة، 70 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں اس بندے پر اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتوں سے محروم ہوتا ہے وہی یہ کام نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، میرے محتشم
میرے مکرم بزرگوں اور معزز بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے کہ فرشتے جو جمعے کا ثواب لکھتے ہیں وہ اس وقت تک لکھتے ہیں جب تک خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا۔ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، روایت کہتی ہے طوت الملائکۃ الصحف یجلسون یستمعون الذکر، فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ میں ادب سے پوچھ سکتا ہوں اپنے ان پیارے بھائیوں سے جو دوسرے خطبے کے وقت یا آدھے خطبے کے وقت یا خطیب خطبہ شروع کر چکا بعد میں آتے ہیں، ان کا ثواب پھر فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ای میل کرواتے ہیں اپنے نام، ٹویٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج بھجواتے ہیں۔ کون لکھتا ہے؟ یہ دین ہے، یہی تو ہماری مضبوطی کے راز ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، خطیب نے خطبہ جب شروع کیا، جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، جلدی جمعے میں آ جاتا ہے، جمعے کے وقت خطیب کا خطبہ سنتا ہے، قریب ہو کے بیٹھتا ہے، لغو نہیں بولتا۔ کوئی بول رہا ہو تو یہ کہہ دینا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو ہے۔ چہ جائے کہ جمعے میں چلتے پھرتے رہو، چہ جائے کہ ایک دوسرے کو خطبہ اور خوشبوئیں دیتے رہو، چہ جائے کہ اشارے کرتے رہو کہ یہاں آ جاؤ، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، مسواک کرے، مسجد میں آئے، آ کے خطبہ سنے، امام کے ساتھ نماز پڑھے، جتنے قدم چل کے آئے گا، جتنے قدم چل کے جائے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے اور تہجد کا ثواب پا لے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، معمول بنائیے۔ ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، یہ جمعے کا دن ہے جس کو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے میرے محترم، کبھی کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ عید سے پیچھے رہنے والے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بڑا یہ بد نصیب ہے کہ عید پہ بھی نہیں آیا۔ یہ راز ہے ہماری بلندی کے۔ عہد کیجئے یہاں بیٹھے، دو روایتیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیٹ آتا ہے پھر گردنیں یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، لا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو لیٹ آتا ہے انما یأتی للظہر، یہ تو ظہر پڑھنے آیا ہے، جمعہ پڑھنے تو نہیں آیا۔ اور فرمایا من ترک ثلاث جمع متہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور انسان کیوں لیٹ آتا اور چھوڑتا ہے؟ یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، ٹھپا دل پہ لگ جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نے کام آنا ہے نہ اولاد نے کام آنا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آئے گا کام وہ جس کے پاس قلب سلیم ہے، کوئی مہر نہیں لگی، اخلاص والا دل، اطاعت والا دل۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو توفیق سے اور کثرت سے درود پڑھا کریں۔ کہتے ہیں بس مولویوں کو تو کام کو، تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن یہی کام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو دودھ کے نعوذ منکر ہیں، انہیں کہتے ہیں منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی۔ کوئی پوچھے تو صحیح نام سے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔
خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں. ہم تو نہیں ایسا. ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی شفاعت کروں گا، سفارش. صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل تو دنیا میں بہت ہے لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو. اور پھر وہ یہاں رک کے میں ایک گزارش، کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں. یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول. اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، یہ پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سعاد. بخیل ہے. تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کی خوش بختی ہے. تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا. کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا صاد یا صل عام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، 786 لکھیں. ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائے. عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے. پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل. دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد. ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا. بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ. جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ. یہ ہمارا موقف. اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے. ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے. تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ جلال کے ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود. اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے. کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ عز و جلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے عربی سے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ عز و جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے۔ والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہو۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھ لیں، محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی آپ غلو کا شکار نہیں۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ خَزَائِنُ اللَّهِ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں جو گزشتہ 10 دن 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقے جیسی کوئی نعمت نہیں۔ یہ خسارہ کیا
انسان کو فتنوں سے بھی صدقہ دور کرتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، معاشرتی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اس طرح گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، آگ پہ پانی ڈالیں آگ نظر نہیں آتی، صدقہ کر لیں انسان کے گناہ نظر ہی نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صرف دنیا نہیں، قبر میں چلا جائے گا، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کی گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کیا جاتا ہے تو صدقے، یہ قبر سے نکلے گا بھی تو یہ سائبان صدقہ بن جائے گا۔ ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، کیسا دن ہوگا، کیسی اس دن سورج کی روشنی ہوگی، کس طرح لوگ پسینے میں ہوں گے، لیکن یہ اپنے صدقے کے سائبان امبریلا اور چھتری کے نیچے جا رہا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرے گا تو اللہ عرش کے سائے میں اسے لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ آج کل ویسے بھی کھجور سستی، ایک مرتبہ اکیلے بیٹھیے گا، کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال کے سائڈ پہ کر کے اس کے 4 ٹکڑے کیجئے گا، شق تمرہ، اس ایک ٹکڑے کو پکڑ کے دیکھیے گا یہ کتنا ہے اور کتنا مہنگا ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے بس اوقات اتنا حصہ بھی رب کی رضا کے لیے خالص نیت سے دے دے تو اللہ جہنم سے بھی بچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں یہ سن رہے ہیں، اگر آپ زندگی اور آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ دنیا کے غموں کو کچلنا سیکھیے۔ کیسے کچل سکتے ہیں آپ؟ اپنے پاؤں سے نہیں کچل سکتے، آپ کچل سکتے ہیں 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز، اس وقت تک یہ غم کچلے نہیں جاتے جب تک آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ کا ذکر زندگی کے پہاڑوں جیسے غموں کو کچل دیتا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ، زندگی کی حقیقت کو سمجھیے۔ دنیا دنا یدنو سے ہے، جلد بدل جانے والی اور جلد فنا ہو جانے والی، اس پہ کبھی بھی اتنا اعتماد نہ کیا کریں۔ اور میں کبھی کہتا ہوں بھائیوں سے، اگر دنیا میں ساری چیزیں اللہ نے دے دی تو جنت کی خواہش کون کرے گا؟ فرق رکھا ہے، دنیا اور جنت میں فرق ہے۔ اگر آپ دنیا میں غموں کو کچلنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنائیے۔ اور دوسرا کون سی بات تھی؟ زندگی کی حقیقت کو جانیے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی، اس نے کسی سے وفا نہیں کی۔ اور تیسرا طریقہ، جب یہ یقین ہے آپ کو کہ میرے رب کو زیادہ پتہ ہے، پھر اس کے فیصلوں پہ یقین کیجیے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ میری فہم غلط ہو سکتی ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا علم غلط ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم اور فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے، 2 آیتیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو سکتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا صرف 2؟ کہا جی ہاں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ دوسری آیت، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے مطابق، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ پریشانی کب آتی ہے؟ اب ایک بچہ جو ابھی کرالنگ نہیں کر سکتا، اس کی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آج کل چونکہ نیو ٹریڈیشنز کا غلبہ ہے تو مجھے میراتھن ریس میں شرکت کرنی ہے، کر لے گا؟ بولے اس میں تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے نا، آپ کو 2 جواب دینے چاہیے، اس میں تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو بچہ ابھی چل نہیں سکتا وہ کر سکتا ہے۔ ہم کب پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ ذو الجلال نے لکھا ہے کہ میں فلاں وقت دوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمیں ابھی دے۔ اللہ کو میں اپنی خواہش کا پابند بنا سکتا ہوں؟ یہاں خلل ہے، اللہ ابھی دے۔ اللہ فرماتے ہیں جاتا ہے یأتیہ ملکان فیجلسان، 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 فرشتے بٹھانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، جب اسے لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں اس حالت میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صالح انسان ہے، یہ نیک انسان ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ،
پہلا سوال یہ کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، یہ صالح انسان جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا پالنے والا تو اللہ ہے، عبادت کے لائق میں اسی کو سمجھتا تھا، میرا رازق اور مالک اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، میں اگر توکل کرتا تھا تو اسی پر، میری امیدیں وابستہ تھی تو اسی کے ساتھ، میں رجوع کرتا تھا تو اسی کی طرف، میں لوٹتا اور پلٹتا تھا تو اسی کی طرف، میں اگر مدد مانگتا تھا تو اسی سے، میں اگر رکوع اور سجدہ کرتا اور جھکتا تھا تو اسی کے سامنے۔ ربی اللہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے نعمتیں عطا کی، جس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اتنا دیا کہ میرے اتنے اعمال نہیں تھے۔ ربی اللہ، میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جواب سنتے ہیں فرشتے، ایک دوسرے سوال کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ، فیقولان لہ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دین تو بہت سارے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بناوٹی، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے لیے دستور اور آئین، یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا۔ جب سوال کرتے ہیں فرشتے میں دینوں کا، زندگی کس دستور کے مطابق تم نے گزاری؟ کون سا آئین تھا جس کی ایک ایک شک اور آرٹیکل پہ تو سوچتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا تھا؟ کون سے پیراگراف تھے جو آپ کی زندگی کا ویژن ٹھہرے؟ کن اوامر کے تحت آپ نے اپنی زندگی کا تھیم بنایا؟ یہ بناوٹی باتیں نہیں کہ بیٹھے چار لوگ ایک چیز وضع کر لی، اگلے چار لوگ آئے اسے تبدیل کر دیا۔ دستور وہ ہے، آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس میں تبدیلی نہیں ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا دستور اور آئین ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، یہ ایک ایک آرٹیکل ہے اس دستور اور آئین کا، جو زندگی کے ہر کارنر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے کافی اور شافی بنا دیا۔ سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، یہ صالح انسان کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے مان لینے والا، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ انقیاد، تذلل، خضوع، استسلام، اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، مانتا ہوں، جھک گیا ہوں، اکڑتا نہیں ہوں، جو تیرا حکم آ گیا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یہ مسلمان ہے۔